الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ رکھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگے، اور پھر بھی اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی رکھے گا، ان سے تعلق رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پر ایمان تمام ایمان کا وہ بنیادی جز ہے جس پر کسی شخص کے دل میں اگر کسی ذرہ بھر بھی شک اور شبہ ہو تو وہ ایماندار نہیں کہلا سکتا۔ لیکن یہ اللہ پر ایمان
یہ جز یا مفرد نہیں ہے، ایمان مرکب ہے، اس میں صرف اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان کے ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہے، جنت دوزخ پر بھی ایمان ہے۔ جتنی چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، جو چاہے نظر آتی ہیں چاہے نظر نہیں آتی، ان سب پر ایمان یہ دین کی بنیاد ہے۔ گویا اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے قیمتی متاع کسی انسان کی اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو ایمان بچانا ہر قیمت پر ضروری ہے۔ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، انسان کا گھر بار لٹ جائے، زندگی بیکار ہو جائے، جان بھی چلی جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، ایمان بچ جائے تو سمجھو سب کچھ بچ گیا۔ اور اگر انسان نے اپنی دنیا بھی بچا لی، تعلقات بھی بچا لیے، معاشرت بھی بچا لی، خاندان بھی بچا لیا، جان بھی بچا لی، کاروبار بھی بچ گیا، سارا کچھ بچ گیا، ایمان نہیں بچا تو سمجھیے کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور ایمان میں نے عرض کیا مرکب چیز ہے۔ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی جس پر آپ کہیں کہ میں ایمان رکھوں گا اور دوسری پر ایمان نہیں رکھوں گا، یہ آپ خود سے سلیکشن کر نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، کہے کہ میں کتابوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو نہیں مانتا، یا جنت دوزخ کو نہیں مانتا، کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے گا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ کو بھی نہیں مانا۔ سارا ایمان اس کا خطرے میں پڑ جائے گا، سارے ایمان پر یقین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان اس وقت ہے جب وہ اس کی تمام جزیات کو تسلیم کرتا ہو۔ کوئی ایک بات بھی اس نے اپنی مرضی کی کر لی، عقیدہ رسالت اپنی مرضی کا بنا لیا، باقی ساری چیزوں کو مانتا پھرے، عمل بھی کرتا پھرے، شکل بھی مسلمانوں والی ہو، کلمہ بھی مسلمانوں والا پڑھے، اگر وہ عقیدہ رسالت کو اس طرح سے نہیں مانتا کما حق ہو، جس طرح سے عقیدہ رسالت کا حق ہے، اگر اس طرح سے نہیں مانتا تو اس کے باقی چیزوں پر ایمان رکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بھلے کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار، وہ کافر قرار پایا اس لیے کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں۔ ایمان ہوگا تو انسان کے اعمال درست سمت میں چلیں گے، ایمان ہوگا تو پھر وہ اس کے عمل کا بھی اعتبار ہوگا، پھر وہ نماز پڑھے گا، اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر عمل کرتا رہے تو ساری زندگی کرتا رہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیسے کسی مفسر نے لکھا ہے کہ ایمان اگر موجود نہ ہو تو ایسے ہے جیسے عدد میں صفر کی حیثیت ہوتی ہے، اعمال سارے کے سارے صفر ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی مفرد عدد نہ لگے، اور مفرد عدد ایمان ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز۔ اب اگر آپ بغیر عدد کے صفر جمع صفر جمع صفر چاہے ضرب دیتے جائیں چاہے جمع کرتے جائیں، صفروں کو اکٹھا کرتے جائیں، اس کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ آخر نتیجہ صفر رہے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ ایک لگ جائے، ایک پہلے لگ گیا، اس کے بعد آپ صفر لگانا شروع کریں تو پھر ایک کے بعد ایک صفر لگے گا تو 10 بنے گا، دوسرا لگے گا تو 100 بنے گا، تیسرا لگے گا تو 1000 بنے گا۔ ایمان اگر موجود ہے، اصلها ثابت
وفرعها فی السماء، اگر ایمان دل میں موجود ہے تو اعمال کی اس طرح سے پرورش ہوتی چلی جاتی ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے اس کا ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا۔ گویا اعمال پابند ہیں ایمان کے، عمل کا اعتبار نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو، اور ایمان ظاہر ہوتا ہے اعمال سے کہ اس کا کس چیز پر ایمان ہے۔ اور اگر دل میں ایمان، تقوی آپ نے سنا ہوا ہے، تقوی بھی ایمان کی ایک اعلیٰ ترین سٹیج ہے، اعلیٰ ترین ایک منزل ہے ایمان کی جس کا نام تقوی ہے۔ اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ تقوی کی تفصیلات سمجھ میں نہ بھی آئیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن تقوی کا مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ دل میں ہر وقت ایک دوہرا احساس، ہر وقت تڑپ پیدا کرتا رہے۔ کیا تڑپ؟ اس احساس کا ایک رخ یہ ہے کہ اللہ میرے سے کوئی ایسی بات ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل میرے سے سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر دل میں یہ بات احساس ہے، یہی ایمان کی اعلیٰ ترین سٹیج ہے۔ ہر وقت انسان ڈرتا رہے کہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام میرے سے نہ ہو جائے، ہر وقت۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تقوی نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا مقصود نہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا مقصود نہیں، تو پھر نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ فویل للمصلین، پھر نمازی بھی جہنم میں جائیں گے۔ مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ اعمال ایمان سے جدا نہیں ہے، اعمال کو ایمان سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ لہذا کوئی بھی عمل جو کیا جاتا ہے، کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر مقصد اس کا اللہ کو راضی کرنا ہو تو اس کا مقصد اس وقت ڈٹرمن ہوگا، کنفرم ہوگا اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور اگر محبت کے نام پر کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور محبت کے تقاضے خود سے بنا لیے جائیں، ہم نے گزشتہ جمعے میں چند باتیں دیکھی تھیں کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، کوئی بھی طرز عمل اگر انسان اختیار کرے تو اس طرز عمل کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے۔ ولادت نبوی خوشی کی بات ہے نا، بڑی خوشی کی بات، اس سے بڑا انعام انسانیت کے اوپر احسان ہوا۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے اندر مبعوث فرما دی۔ بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی منانی چاہیے، لیکن کیسے؟ ویسے منانی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی یا منانا سکھائی۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں، آپ نے منائی نہیں، تو پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کو ایمان کی روشنی میں دیکھیں، اس کو ایمان کی روشنی میں دیکھیں کہ پھر کس لیے ہو رہا ہے سب کچھ، کس کس چیز کو دین قرار دے دیا گیا ہے۔ دین تو یہ نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا وہ دین ہے، اور جو وہاں پہ ہے ہی نہیں وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، اس کا نام جو مرضی رکھے وہ دین نہیں۔ اب اس کو ہم اگر محبت کے نام پر کہیں تو بھائی اللہ سے محبت ہو تو بھی انسان طریقہ کار اپنی مرضی کا اختیار نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی کو کم محبت ہو اللہ سے، کسی کو زیادہ محبت ہو سکتا ہے نا، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگو تم میں سے کم زیادہ محبتوں والے ہوں گے
کسی کو کم محبت ہوگی، کسی کو زیادہ ہوگی، ہر شخص اپنے مالک سے محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتا ہے، تو بڑھاؤ۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، محبت بے لگام نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو فرمایا فاتبعونی، طریقہ کیا ہے؟ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ طریقہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حیات طیبہ، جیسے آپ نے زندگی گزاری، آپ کے شب و روز سب کے سامنے، صحابہ کرام کو سکھائی اس طرح سے حاصل کریں۔ جس نے اپنی مرضی کی، فرمایا نہیں، جو میرے طریقے سے ہٹتا ہے، جو میرے طریقے سے ہٹتا ہے، من راغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے ہٹتا ہے، فرمایا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ طریقہ اپنا بنا لیا تو بھی ایمان سے ہٹ گیا، ایمان سے خالی ہے، اور اگر مقصد اپنا بنا لیا تو بھی ایمان سے خالی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور ایمان گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ اور ہر معاملے میں اتنی بات اہم ہے کہ کوئی شخص، ابھی کل میں نائی کے پاس کٹنگ کروا رہا تھا تو وہ کسی کو فون پہ بتا رہا تھا کہ پچھلی جمعرات بھی دربار پہ نہیں گیا، اور اس دفعہ تو میں دربار سے ہو کے ہی آؤں گا، بڑے مسائل ہیں، دربار پہ نہ گیا تو معاملہ اور خراب ہو سکتا، 9 بجے دکان بند کرنی ہے، پھر میں دربار پہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے 11-12 بج جائیں، گھر آتے وقت پتہ نہیں، اہلیہ کو بتا رہا تھا یہ، جس کو فون پہ بتا رہا۔ تو پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کس لیے جاتے ہو؟ تو کہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ بھئی اللہ راضی اس طرح سے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دربار پہ جا کے اللہ کو راضی کرتے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دربار پہ جا کے اپنے اللہ کو راضی کرتے تھے؟ عمر فاروق اور عثمان غنی کس دربار پہ جاتے تھے؟ علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ کرام کس جمعرات کو کس دربار پہ حاضری دیتے تھے؟ جس دربار پہ وہ حاضری دیتے تھے اسی دربار پہ حاضری دو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اگر کسی اور دربار پہ حاضری دو گے تو اللہ تو راضی نہیں ہوتا اس طرح، کیوں؟ اللہ نے قانون بنایا ہے، پھر کوئی اور راضی ہوتا ہے۔ یہ کسی اور کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان گیا تو سب کچھ چلا گیا، محبت کے نام پر گیا یا نفرت کے نام پر گیا، رضامندی کے نام پر گیا، خوشنودی کے نام پر گیا، جس مقصد کے تحت جس نام پر بھی گیا، اگر ایمان چلا گیا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لوگ محبت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، فرق ہی کوئی نہیں۔ نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا سن لیجئے، ایمان مکمل اس وقت ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کو سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کی اولاد، اس کے والدین اور ساری دنیا سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لیکن یہ محبت آئے گی کیسے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ دوسری حدیث سن لیجئے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے اور میری محبت کا تقاضا اس وقت پورا ہوتا ہے جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔
یعنی اس کی چاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے تابع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع ہو جائے۔ دل کر رہا ہے میں شور مچاؤں، دل کر رہا ہے میں ذکر کروں۔ وہ کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے نا، ہم سارے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ذکر مصطفیٰ کی بات بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، بڑی پرکشش لگتی ہے، بظاہر لگتا ہے اس سے بڑا کوئی دین کا کام نہیں ہے، لیکن بھائی ذکر مصطفیٰ اس طرح سے ہوگا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے، جیسے سارے صحابہ کرام، اور 110 ہجری تک حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جب تک سارے صحابہ کرام جس طرح سے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، ذکر مصطفیٰ کا طریقہ وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ذکر، یاد۔ کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں ذکر مصطفیٰ بہت کرتا ہوں۔ کیسے؟ ایک محفل میں بیٹھ گئے، چند نعتیں پڑھی، اور چند نعتیں پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا، اٹھ کے چلے گئے۔ ساری رات سوئے رہے، نماز بھی گئی، فجر بھی گئی، اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ شیشے کے آگے کھڑا ہوا، سنت نبوی کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یاد آئے، داڑھی منڈائی، شیو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے۔ کھانا کھایا، پانی پیا، الٹے ہاتھ سے کھایا پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے۔ لباس پہنا، اپنی مرضی کا پہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے۔ محفل میں بیٹھا، زبان کھولی، اپنی مرضی کے بکتا رہا، بکواس بکتا رہا اور ہزیان بکتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اپنی مرضی سے کھولنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں کھولتے، اس کو کچھ نہیں کرتے، یہ زبان اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، یہ بکواس بکنے کے لیے نہیں دی۔ وہ یہ شروع کرتا ہے سچی بات کرتا ہوں، میں تو شروع اس سے کرتا، میں تو بھائی سچی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات اگر منہ پہ کی تو تانا ہے، اور اگر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانا دینے والا جہنمی ہے، اور اگر غیر موجودگی میں کی تو غیبت ہے، اور غیبت فرمایا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ برا گناہ ہے۔ پیچھے پیٹھ پیچھے کی تو غیبت، منہ پہ کی تو تانا، سچی بات، اور جھوٹ تو ویسے ہی جھوٹ ہے، تو پھر بات کرنی کون سی ہے؟ نہ جھوٹی کرنی ہے نہ سچی کرنی ہے، تو پھر کرنی کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو زبان ہے نا، اس کو بند ہی رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سامتا نجا، جو چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے بولنا اس وقت چاہیے جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں نہ بولا تو نقصان ہو جائے گا۔ اگر میں کسی نے سوال پوچھا، کسی نے السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام نہیں کہا تو گناہ ہوگا، نقصان ہو جائے۔ کسی نے سوال پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، گناہ ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ تو جہاں نقصان کا خطرہ ہو، جہاں علم کی بات ہو، وہاں بولنے، وگرنہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ زبان چلائی سارا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں آئے۔ ذکر مصطفیٰ تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کھانا کھانے لگے، پانی پینے لگے، اس کو خیال آئے کہ نہیں بائیں ہاتھ سے نہیں پینا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے۔ یاد آئے نا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ ایک محفل میں
چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ذکر مصطفیٰ کر کے اٹھ جانا، یہ نہ نبیوں کا طریقہ تھا، نہ صحابہ کا طریقہ تھا، نہ تابعین کا طریقہ تھا، یہ طریقہ تو ہم نے خود بنایا ہے۔ اس طریقے سے نہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے، نہ اللہ خوش ہو سکتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ سے، لیکن ذکر یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سونے لگے ہوں، آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ بائیں کروٹ لے کے سو جاتے ہیں فوراً خیال آیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دائیں کروٹ لے کے سوتے تھے، فوراً اپنی کروٹ بدلیں، ذکر مصطفیٰ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے اور آپ نے فوراً کروٹ بدلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ادھر ادھر نہیں رکھتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو گیا، سنت پر عمل بھی ہو گیا۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ کیا خلوت، کیا جلوت۔ جوتا پہننے لگا ہے اور بایاں پاؤں چلا گیا جوتے کے اندر، فوراً نکال لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنتے تھے، لہذا بایاں نہیں پہنتا، دایاں پہنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے کہ نہیں آئے؟ ہر وقت، ہر لمحہ، حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر انسان اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کرے تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ۔ آپ کے ساتھ ہر وقت، وہ صحابی نے پوچھا تھا نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، طبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ وہ صحابی غالباً حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں تو گھر میں جاتا ہوں تو میں آپ کے پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، اور جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا مجھے قرار نہیں آتا۔ میں پھر آ جاتا ہوں یہاں، آ کے آپ کا چہرہ اقدس دیکھتا ہوں، مجھے قرار آ جاتا ہے، پھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں بیٹھتا ہوں، پھر بے قرار ہو جاتا ہوں، پھر دوڑتا ہوا آپ کے پاس حاضری دیتا ہوں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، مجھے چین آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو چل رہا ہے سلسلہ، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، تو جنت میں آپ کو تو مقام محمود عطا ہوگا، آپ تو بہت بلندیوں پہ ہوں گے، میرا پتہ ہی نہیں میں جنت میں ہوں گا کہ جہنم میں ہوں گا۔ اگر اللہ مجھے جنت عطا فرما بھی دے تو میں تو کہیں نچلی جنت میں ہوں گا، میرا درجہ آپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، تو وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہاں تو مجھے چین قرار آ جاتا ہے آپ کو دیکھ کر، وہاں فاصلے بہت ہوں گے، آپ مقام محمود پر، میں ادنا جنتوں میں، میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے میں آپ کو دیکھوں گا کیسے، مجھے قرار کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی ایک کو ہی نصیب ہونا ہے، کسی ایک کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اذان سنتا ہے خاموشی سے، اور اذان سن کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے میرے اوپر دعا پڑھتا ہے، کیا دعا؟ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنا۔ فرمایا جو اس طرح سے کرتا ہے میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، میری شفاعت اس پر، اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ بیچارہ کس حالت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ تھوڑی دیر بعد جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، آپ نے جواب بتایا۔ اللہ اکبر۔ سورہ نساء کی آیت
فرمایا من یطع اللہ والرسول، او اللہ کے بندے پریشانی کی ضرورت نہیں، جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، من یطع اللہ والرسول، زندگی میں وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دیکھتا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، ہر لمحہ یہی یاد رکھتا ہے کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ ان کو جنت عطا فرما دے گا، اور نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا نا، لما بعثہ الی الیمن خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جب مجھے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ نکل آئے گھر سے، یوصیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے، نصیحتیں کرنے کے لیے ساتھ تشریف لے آئے، اور ساتھ اس طرح سے خود فرماتے ہیں کہ وَهُوَ رَاكِبٌ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار تھے، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، معاذ سواری پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، اب چلتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرماتے جا رہے، آگے چلتے جا رہے، جب ساری نصیحتیں ختم ہو گئی، فلما فرغا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ ایک بات سنو، انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، کہ معاذ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب تم اگلے سال واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ، میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہی نہ ہو، انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری ملاقات ہی نہ ہو۔ پھر فرمایا او لعلک ان تمر بقبری بمسجدی او قبری، ہو سکتا ہے کہ تو واپس آئے تو تیرا گزر میری مسجد سے اور میری قبر سے ہو، تجھے میں نہ ملوں میری قبر ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اور سن کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخیں نکل گئیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، اب اندازہ فرمائیے سفر شروع ہو رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میری تیری ملاقات نہیں ہوگی، تو چیخیں نکل گئی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رونا شروع کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رونا دیکھا نہیں گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کی طرف دیکھا ہی نہیں، اب ظاہر ہے وہ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، تو ان کا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیرا اور مدینے کی طرف منہ کر لیا، واپسی منہ پھیر لیا، معاذ کی طرف نہیں دیکھا، تو پھر فرمایا بشارت دی، خوشخبری دی کہ معاذ ان اول الناس بی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تو یمن جا رہا ہے، میں یہاں مدینے میں ہوں، تیرے واپس آنے تک فوت ہو جاؤں گا، نہیں ہوں گا، قبر پہ تیرا گزر ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے المتقون، جو دل سے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو دل سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، یہ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے۔ من کانو وحیث کانو، وہ چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں،
چاہے ہندوستان کے رہنے والے ہوں اور کوئی مرضی ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، جہاں کہیں کے بھی ہوں گے ان کو میری محبتیں ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے مل جائیں گی، اور ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ بھی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندھی محبت نہیں ہے، اس کی ڈائمینشن ہے، اس کا رخ ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں، اگر ہمارے طریقے میں، اگر ہماری منصوبہ بندیوں میں، اگر ہماری سوچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کار فرما نہیں ہے تو زبان سے تذکرہ کرنے کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں۔ زبان سے ذکر مصطفیٰ، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مجھے ملا، وہ کہتا ہے جی میں اہل حدیث ہوں اور ہمارے گاؤں میں اہل حدیثوں کی مسجد نہیں ہے، تو ہم نے مسجد بنانی ہے۔ تو اس نے کہا مسجد بنانی ہے تو کیا ضرورت ہے، وہاں پہ کوئی اور مسجد نہیں ہے؟ کہتے جی مسجد تو ہے لیکن وہ حنفیوں کی ہے، وہ ہمیں رفع دین نہیں کرنے دیتے۔ تو میں نے کہا نماز تو پڑھنے دیتے ہیں؟ کہتے ہاں نماز پڑھنے دیتے ہیں، رفع دین نہیں کرنے دیتے۔ تو میں نے کہا پھر رفع دین چھوڑ کے پڑھ لیا کرو۔ کہتا نہیں نہیں، رفع دین تو سنت ہے اور میں سنت ترک کر دوں؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے جی میں مسجد بناؤں گا، میں اپنا پلاٹ دوں گا، میں اس پہ 50,000 روپیہ اپنی طرف سے لگاؤں گا اور باقی لوگوں سے اکٹھا کر چاہے 50 لاکھ لگ جائے، میں نے مسجد الگ بنانی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکا کیا، میں نے پوچھا ایک سنت کے لیے تم اتنا کام کر رہے ہو؟ کہتے جی سنت کتنی قیمتی ہے، سنت کی قیمت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، میں مسجد الگ بنا لوں گا، سنت نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کو پکا کر لیا تو پھر میں نے اس کی توجہ اس طرف دلائی کہ اس کی اپنی داڑھی نہیں تھی۔ ایک سنت رفع یدین والی، اس پہ تو وہ 50 لاکھ تیار ہے خرچ کرنے کے لیے، اور جس سنت کو رکھنے پہ خرچ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس سنت کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سنتیں میٹھی میٹھی، اپنی من پسند سنتیں، جو اپنے آپ کو پسند ہے اس پر عمل کر لیں، جو نہیں پسند اس پر عمل نہ کریں۔ یہ طریقہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ نہیں بتایا۔ سنت تو سنت ہے، چہرہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے، اور آئینہ دیکھ کے وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص خلاف سنت ہو سکتا ہے کوئی کام کرے، لیکن کوئی چھپ چھپا کے کر لیتا ہے، کوئی گناہ کا کام چھپ کے کر لیتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے کر لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے داڑھی مڑانے والا کہ انسان یوں شیشے کے سامنے بیٹھ کے بڑی اونچی کرسی پہ پوری شان کے ساتھ ساری دنیا کو دکھا کے وہ سنت کا قتل عام کرتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ عاشق رسول ہوتا، پھر بھی وہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن جس کو پسند نہیں ہے، اس کا کیا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا؟ جس کو اللہ کے رسول کا فیشن ہی پسند نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن، وہ چاہے پرانی زندگی، پرانا دور ہو اور چاہے آج کا دور ہو۔ یہ حدیث آپ سن چکے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اسلام آیا تھا نا، تب بھی اس کا فیشن لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا۔ ان الاسلام بدأ غریبا، جب اسلام آیا تھا تو اس وقت بھی یہ اجنبی تھا، معاشرے میں مسفٹ تھا، مذاق کرتے تھے نا لوگ صحابہ کرام کو۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو آنکھیں ایک دوسرے کو مارتے تھے، کنکھیوں سے اشارہ کرتے تھے، دیکھا یہ کس طرح کے لوگ پھرتے ہیں۔ اللہ، مسفٹ معاشرے میں۔
فرمایا ان الاسلام بدا غریباً، جب اسلام آیا تھا تو لوگوں کو یہ فیشن اس وقت بھی اجنبی لگا تھا. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کی بتائی ہوئی شکل، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، لوگ بتانا بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کریں گے. یعنی خود کرنا اوکھی بات ہے نا، بڑا مشکل معاملہ. فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا کہ معاشرے میں یہ پھر اجنبی ہو جائیں گے. اس فیشن والے لوگ، اس فیشن والے لوگوں کو معاشرے میں پھر مسفٹ سمجھا جائے گا. لیکن فرمایا پریشان نہیں ہونا، طوبیٰ للغرباء، جس کو معاشرے کا فیشن پسند نہ کرے ہو وہ نبی کے طریقے پر، فرمایا ان کو خوشخبری دے دینا. طوبیٰ للغرباء. صحابی پوچھتا اللہ کے رسول من الغرباء، یہ غرباء ہیں کون؟ ان کی ڈیفینیشن تو بتائیے. فرمایا الذین یحیون سنتی، جو میرے طریقے کو، میرے فیشن کو زندہ کرتے ہیں. الذین یحیون سنتی، میرے فیشن کو زندہ کرتے ہیں، اور صرف خود زندہ نہیں کرتے، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فیشن تو یہ والا تھا. جو اس فیشن پہ بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیشن کی بات کرتے ہیں، اپنے فیشن کی نہیں کرتے. بڑا خیال ہے نا ہمیں فیشن کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری ہے اور جنت بھی ہماری ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو بناوٹی طریقوں سے نہ کبھی دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے. بناوٹی طریقے، اپنے من کا دین، اپنی مرضی کی سنتیں، میٹھی میٹھی سنتیں لے لیں، کڑوی کڑوی تھو کر دیں. یہ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے. اسلام کمپلیٹ پیکج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مکمل دین ہے، اور اس کی بنیاد ایمان پر ہے. اگر یہ ایمان سے ہٹ جائے گا، اگر مقصد بدل گیا تو بھی ایمان سے ہٹ گیا، طریقہ بدل گیا تو بھی ایمان سے ہٹ گیا. اللہ تعالی ہماری ایمان محفوظ رکھے، ہمارے طرز عمل کی درستگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اگر ہم اس یاد دہانی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ بس ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بات پسند تھی، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا. اگر ہم ہر بات سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دیں تو اس سے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے گا اور اللہ کے دین پر عمل بھی ہو جائے گا، پھر دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ.